اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان و شہری، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینے ایک جیسے نہیں بنائے، جس طرح کہ فرماتا ہے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس طرح نبی ایک جیسے نہیں بنائے، ائمہ کے درمیان ان کے مراتب میں فرق ہے۔ اسی طرح ساعات، گھڑیاں جو ہیں، ہفتے کی گھڑیاں، مہینے کی گھڑیاں، دن، یہ تمام ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص گھڑیاں قرار دی ہیں جو بخشش اور رحمت کے لیے ہیں۔ نیمہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اعمال کی تیاری۔ نیمہ شعبان کے استقبال کے لیے تیار ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ یہ ایک نہایت عظیم رات ہے جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منسوب ہے، اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں۔ اگر کسی کا کوئی مسافر ہو اور وہ اس کی واپسی کا منتظر ہو تو حقیقی انتظار تبھی صحیح ثابت ہوگا جب وہ اس کے استقبال کے لیے کچھ اقدامات کرے، یعنی تب تک اسے کہتے ہیں کہ یہ سچا منتظر ہے، یہ سچی انتظار ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ گیا ہو اور واپسی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے منتظر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کی صفائی کرے، قالین بچھائے، پردے درست کرے، شربت تیار کرے، مٹھائی تیار کرے اور دیگر ضروری اشیاء کا انتظام کرے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم واقعی اپنے امام کا انتظار کر رہے ہو تو تمہیں واجبات کی پابندی کرنا پڑے گی، حرام کاموں سے بچنا پڑے گا اور بہترین اخلاق اپنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ جتنا تمہارے لیے ممکن ہو سکتا ہے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اپنے امام کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا اور الہی نفحات، یہ جو نیمہ شعبان کی رات ہے، اس میں دعا مختلف دعائیں ہیں، لیکن اس میں ایک دعا ہے الہی تعرض لک فی ھذا اللیل المتعرضون، اے میرے اللہ اس رات میں بعض لوگ خود کو تیری رحمت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مرحوم نراقی نے اس دعا کی تشریح میں بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اس کی وضاحت پڑھنی چاہیے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَقَصَدَكَ الْقَاصِدُونَ وَأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ طَالِبُونَ، اور جو لوگ تیری طرف متوجہ ہیں انہوں نے تیرا قصد کیا، تیرا ارادہ کیا اور تیرے فضل و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ پھر دعا میں آتا ہے وَلَكَ فِي هَذَا اللَّيْلِ نَفَحَاتٍ، اے اللہ اس رات میں تیرے خاص انعامات ہیں۔ نفحات یعنی انعامات ہیں۔ نفحات کا مطلب الہی برکتیں اور روحانی فیض ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بعض مخصوص بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اس میں مزید بیان کیا گیا وجوائز و عطایا و مواہب تمن بہا علی من تشاء من عبادک و تمنعها، اور اس رات میں تیرے پاس انعامات ہیں، عطیات ہیں، بخششیں ہیں جنہیں تو اپنے خاص بندوں پر عنایت فرماتا ہے اور بعض سے روک رکھتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کوئی ان انعامات کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ وہی لوگ اس کے لائق ہوتے ہیں جن کے اندر خاص صفات اور اخلاقی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ 3 ماہ پہلے ہی اپنے اعمال کو خالص کر لیتے ہیں تاکہ اس بابرکت
رات کے فیض کو حاصل کر سکیں۔ مرحوم نراقی شرح میں لکھتے ہیں کہ الہی نفعات اور معنوی فیوز، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نفحات وہی چیزیں ہیں جن کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها، بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری زندگی کے دنوں میں خاص رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، بس تم خود کو ان کے حصول کے لیے پیش کرو۔ یہ نفحات اصل میں روحانی فیوزات اور معنوی انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ لہذا المراد من النفحات ہی الافاضات المعنویہ، وہی معنوی روحانی فیوزات جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ افاضات کا مطلب وہ فیض اور رابطے ہیں جو اللہ دلوں پر نازل کرتا ہے۔ یہ در حقیقت انسان کے اندر روحانی سکون، یقین اور اللہ کی طرف رغبت پیدا کرتی ہیں، مگر ان فیوز کے حصول کے لیے انسان کے دل کو پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر دل میں غرور، خود پسندی اور بخل جیسی برائیاں ہوں تو یہ فیض حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان کو تمام اخلاقی خوبیوں کو اپنانا چاہیے، اور اگر وہ ان خوبیوں سے محروم ہے تو اللہ سے دعا کرے اور اپنی اصلاح کے لیے اس کی حضور میں عاجزی کرے۔ ایت اللہ العظمہ حسین برجردی رحمۃ اللہ علیہ جو قم کے عظیم مرجع تھے اور مرجع واحد تھے، اور ان کا مزار جو ہے بی بی معصومہ قم کے روضہ اقدس اور مسجد اعظم کے درمیان ان کا مزار مبارک ہے۔ وہ فرماتے ہیں النفحات کیا ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے جھونکے دل پر وارد ہوتے ہیں۔ آپ مومنین مومنات نے محسوس کیا ہوگا، بسا اوقات انسان کا دل اللہ کی رحمت پر بہت زیادہ امیدوار ہو جاتا ہے اور اندر کی خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ نفحات ہوتے ہیں۔ مرحوم نراقی جو ہیں وہ فرماتے ہیں فإن التعرض انما هو بتطہیر القلوب من القدورات الحاصلہ من الاخلاق الرذیلہ۔ اللہ کی ان رحمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کو تمام برے اخلاق اور آلائشوں سے پاک کیا جائے۔ دل کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت، اس طرح کہ قلب المومن حرم اللہ، مومن کا دل حرم الہی ہے، یعنی اللہ کے لیے مخصوص اور پاک ہونا چاہیے، اور اس میں غیر اللہ کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے دل میں ہے۔ اللہ کی ذات تو لامحدود ہے اور بے مکان ہے، لیکن اس کی رحمت اور نور بندے کے دل میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی ذات کسی مکان میں محدود نہیں، لیکن غور کرو تو وہ دل کے اندر ہی موجود ہے۔ لہذا اے مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس رات میں کی برکتیں جو نیمہ شعبان کی برکتیں ہیں وہ نازل فرمائے۔ کوشش کرنی چاہیے آج ہی سے آپ نے اصلاح شروع کر دیں۔ سب سے پہلے یہ باتیں میرے اپنے نفس کے لیے ہیں۔ جوانی کا عزم قوی ہوتا ہے، اے جوانوں، جوانی کا عزم قوی ہوتا ہے، اس لیے مضبوط ارادہ کرو کہ تمہیں اس رات کے فیض سے محروم نہیں رہنا ہے۔ آج کل مثلا اگر کہیں پہ کوئی نیاز تقسیم ہو رہی ہو تو انسان لپک کر جاتے ہیں وہاں۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی کوئی مٹھائی ہے، کوئی چاول ہیں، کوئی زردہ پلاؤ وہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے تو وہ شاپر لینے کے لیے انسان جو ہے وہ جلدی سے لپک کر جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا تھوڑا سا یعنی کھانے پینے کی چیز ہیں، جہاں رحمت الہی کہ جو ہمیشہ کام آنے والی ہے، اور اس دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، تمام مقامات پر کام آئے گی۔ تو اس رحمت سے کیا ہمیں محروم رہنا چاہیے؟ نہیں۔ فَكُلُّ إِقْبَالٍ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَإِعْرَاضٌ عَنْ سَيِّئَةٍ يُوجِبُ جَلَاءً وَنُورًا لِلْقَلْبِ، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف ہر قدم اور گناہ سے ہر اجتناب، ہر پرہیز جو ہے گناہ سے دل کے نورانیت اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ لہذا جو بھی شخص
نیمہ شعبان کے فیوزات اور برکات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہونے کا عزم بالجزم پکا اور پختہ ارادہ کر لے، تاکہ وہ اللہ کے روحانی انعامات کے لیے اہل اور لائق بن سکے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو لائق بنانا ہے، اہل بنانا ہے اللہ کے انعامات کے نزول کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی چیز پاک چیز کسی برتن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو جو عقل مند ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ پہلے برتن دھلا ہوا ہے یا نہیں، اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں، کوئی نجس تو نہیں ہے، کوئی اس میں نقصان دہ چیز تو نہیں ہے۔ جب وہ اس سے پاک کر لیتے ہیں، صاف پانی سے پاک کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے اندر وہ چیز ڈالتے ہیں تاکہ وہ چیز نجس نہ ہونے پائے۔ لہذا ہمارا قلب بھی اسی طرح ظرف ہے، لہذا اس ظرف کو ہمیں پہلے پاک کرنا چاہیے اور اس کے بعد پروردگار عالم کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے۔ لہذا یہ نیمہ شعبان یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے اپنے قلب کو پہلے پاک کرنا ہے، پھر رحمت الہی کے جھونکے آئیں گے، رحمت الہی کی برکات ہمارے قلوب پر نازل ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔